کیا آپ کے بچے بھی معمولی باتوں پر غصہ کرتے ہیں؟ ہر وقت لڑتے ہیں یا غصہ اور ضد کرتے ہیں؟ کیا ہر وقت گھر کے افراد ایک دوسرے سے کھینچے کھینچے رہتے ہیں؟ گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکونی، جھگڑے، تناؤ اور ایک سرد جنگ کا سا ماحول رہتا ہے۔ جس کام کا بھی سوچیں وہ کر نہیں پاتے اور کر لیں تو کامیاب نہیں ہو پاتے۔ آخر ان سب کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوشحال رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آج کے ولاگ میں آپ دیکھیں گے میرے روٹین کے کام کاج، اور میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر بات کروں گی، اور وہ ہے گھریلو مسائل جس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہر دوسرے گھر میں بچے ضدی، چڑچڑے، بدتمیز اور بدمزاج ہوتے جا رہے ہیں، اور صرف بچے ہی نہیں، گھر کے بڑے بھی ایسے ہو رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ گھر کے تمام افراد ایک دوسرے سے الرجک رہتے ہیں، اور گھر میں جو ہے بات بات پہ جھگڑے رہتے ہیں یا تناؤ رہتا ہے، سستی کاہلی رہتی ہے، اور گھر میں کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جس طرف بھی بات کرتے ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں، تو وہ پریشانی صرف مہنگائی کی ہی نہیں بتا رہا ہوتا، بلکہ گھر میں بے سکونی کا بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ان تمام وجوہات پر بھی ہم بات کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے ان مسائل کا حل بھی شیئر کروں گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گھریلو ماحول۔ اب آپ سوچیں گے کہ گھر کا ماحول تو پہلے ہی خراب ہے۔ جی ہاں، گھر کا ماحول خراب ہو تو ہی بچوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تب بھی اگر آپ کی ساس، نندیں، دیورانیاں، جٹھانیاں یا گھر میں جھگڑے کا، گالم گلوچ کا ماحول ہے تو بچے وہی سیکھتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ سیپریٹ رہتی ہیں پھر بھی اگر بچوں میں ضد اور جھگڑا آ رہا ہے، اور اگر آپ کے گھر میں جھگڑالو ماحول نہیں بھی ہے اور بچے یہ فالو کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ بچوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ بچوں کا کوئی ایسا دوست تو نہیں جو انہیں جھگڑے اور بدتمیزی سکھاتا ہو، گالیاں دینا سکھاتا ہو، اور اگر گھر کے بڑے اس طرح کر رہے ہیں تو ان کی جو برداشت ہے، قوت برداشت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے، اس پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جوائنٹ فیملی میں یا گھر کے اگر آپ سیپریٹ بھی رہتے ہیں تو اس کے اندر بچوں کے ساتھ یا گھر کے کسی ایک فرد کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس شخص کے اندر جب ایک لاوا سا پکتا ہے نا، تو ہر دفعہ اس کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، ہر دفعہ اس کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے، ہر دفعہ اس کی ہی غلطی نکالی جاتی ہے، یا اس کی کسی ایک خامی کو یا چیز کو نکال کر بار بار سب کے سامنے بتا کے اس کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے، تب بھی ایک انسان کے اندر غصہ اور ضد اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک شخص نہیں ڈسٹرب ہوتا، پھر اس کی وجہ سے سارا گھر بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کسی کے گھر میں وجہ ہو، کسی ایک بچی کو یا بچے کو یا کسی ایک انسان کو کوئی ٹریگر کر رہا ہے، بات بات پہ اس کو ٹارچر کر رہا ہے، اس کی خامیاں نکال رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے اس ماحول کو بہتر کریں۔ یہ بات اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور خامیاں خوبیاں سب کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی بچے میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، تو اس پر آپ نے توجہ دینی ہے تاکہ بچے کی وہ خامی اور پریشانی جو ہے وہ دور ہو، اور اس کو آپ نے بار بار ذکر نہیں کرنا تاکہ گھر میں جھگڑالو ماحول نہ بنے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے بچوں یا بڑوں کی دوستیاں ایسے لوگوں سے بھی ہو سکتی ہیں کہ جو گالیاں دینا، جھگڑے کرنا ایک کول لائف اسٹائل سمجھتے ہیں، اور بہت سے ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اس بات کا سینس نہیں ہوتا، وہ بات ہی گالی دینے سے شروع کرتے ہیں، یا وہ فحش گوئی کے عادی ہوتے ہیں، تو گھر کا ماحول اس وجہ سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی پہ روب جمانا ہے نا، تو ہم نے اسی انداز سے بات کرنی ہے، اور پھر اگر آپ کا بچہ یا گھر کا کوئی ایک مرد
इस किस्म का हो जाए या कोई एक बच्ची भी ऐसी हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि आपका पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसी बेवकूफ़ी आपने नहीं करनी है। अपने जान पहचान वालों में और बच्चों के दोस्तों में इस चीज़ पे आपने नज़र रखनी है कि वो इस किस्म के लोगों से ना राब्ते रखें। चौथी बड़ी वजह जो है ना आजकल घरों में बर्दाश्त ना होने की और माहौल ख़राब होने की, और बच्चों के अंदर स्पेशली और बड़ों में भी, वो है खुराक। सबसे पहली चीज़ होती है हलाल ग़िज़ा खाना। अल्लाह पाक ने हमें हलाल खाना खाने की तरग़ीब दी है और हुक्म दिया है। अब होता क्या है कि हम खाना तो हलाल खा रहे होते हैं, लेकिन हम जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स के रेस्टोरेंट्स हैं, KFC, मैकडोनल्ड वगैरह, जहाँ जहाँ लोग जाते हैं और वहाँ का खाना तकरीबन डेली या हफ़्ते में 2-3 बार खाते हैं, उन तमाम घरों में आप हालात देख लें। एक तो उन्हें बीमारियाँ बहुत लग रही हैं, दूसरा उनके बच्चों में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, उनके बड़ों में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। बात बात में उनके घरों में बहुत एक्सट्रीम लेवल के झगड़े हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो बाज़ारी खाने हैं या जितने भी रेस्टोरेंट की ग़िज़ाएँ होती हैं, इनमें मसाले ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आपके टेस्ट बड्स को इस कदर बढ़ा देते हैं कि फिर आपको घर के खाने भी अच्छे नहीं लगते और आप उन खानों के आदी हो जाते हैं। और वो खाने ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि वो आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बर्दाश्त की कमी को ट्रिगर करते हैं। तो इसलिए इन खानों को आपने अवॉइड करना है। बहुत आपका दिल चाहे तो महीने में एक बार आप बाहर के खाने खा लें, लेकिन कोशिश करें कि ना खाएं ऐसे खाने कि जो आपको हेल्दी भी नहीं रहने देते और ज़हनी तौर पे भी डिस्टर्ब कर देते हैं। पांचवी वजह जो है वो माहौल, घर के माहौल को बिगाड़ने की, वो ये हो सकती है कि घर में नेगेटिव एनर्जी हो। जी हाँ, नेगेटिव एनर्जी में असरात भी आ जाते हैं, साए वगैरह भी आ जाते हैं, जिन्नात भी आ जाते हैं। या ऐसा कोई पुराना घर आपका है जहाँ पे आप चाहे रेंट पे रह रहे हो या ख़रीदा हो, तो उसके असरात भी ऐसे होते हैं कि वो जो मखलूक़ात होती हैं वो क्योंकि शैतानी मखलूक़ात हैं, तो वो इंसान की हमेशा से दुश्मन हैं। तो वो घरों में ना झगड़े करवाने का सबब बनती हैं और इस तरह घर में एक डिप्रेशन का माहौल रहता है। और बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि घर के तमाम अफराद देखने में फ़िट फ़ाट हैं, लेकिन ना उस घर में बच्चों के रोज़गार होते हैं, ना उन घरों में बच्चों की शादियां हो पा रही होती हैं, ना बच्चे तालीम में आगे जा रहे होते हैं, और वो जिस काम में भी हाथ डालते हैं वहाँ नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो ये वजह भी हो सकती है। और छठी वजह है आजकल का स्क्रीन टाइम का हद से ज़्यादा बढ़ जाना। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो या टीवी, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। अब बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बड़े भी दिन रात मोबाइल। आप खुद सोचें कि बेड पे लेटने से लेकर आँख खुलने तक बार बार आप मोबाइल उठाते हैं, चेक करते हैं। रात में नींद में आँख खुल जाए तब भी आप मोबाइल ही उठाकर चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं। नींद नहीं आ रही तो भी रील्स देख रहे हैं, सुबह उठते हैं फारिग हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और स्क्रॉलिंग करते चले जाते हैं। और ये दिन रात का जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन्स को देखना है, इसकी वजह से आपस में बातचीत करने का मौका नहीं मिलता। हमारे बचपन में ये होता था कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो हम स्कूल से आ गए, खेल लिया, कूद लिया और उसके बाद वालिदैन के साथ शाम में टाइम स्पेंड कर लिया और रात में 1 से 2 घंटे का टीवी पे कोई ड्रामा वगैरह देखा और फिर हम सो लिए। तो ये एक हेल्दी लाइफ स्टाइल था कि हम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी करते थे और वालिदैन और रिश्तेदारों के दरमियान उठना बैठना भी करते थे, जिससे हमें सोशल लर्निंग जो है वो भी सीखने को मिली। लेकिन अब बच्चे क्योंकि साथ किसी के बैठते नहीं हैं, वो कहीं भी जाते हैं, माएँ उन्हें मोबाइल पकड़ा देती हैं ताकि बच्चे शोर ना करें। माएँ काम कर रही हैं, घर में मोबाइल पकड़ा देंगी ताकि बच्चे तंग ना करें और वो अपना काम मुकम्मल कर लें। जॉइंट फैमिली में माएँ अपने ज़ाहिर है ज़िम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं और इसकी वजह से बचपन से ही इनके अंदर बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है। और बड़ों के अंदर भी यही है कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठकर भी मोबाइल ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का नतीजा जो है ना वो घर के माहौल की तबाही की तरफ ले जाता है। तो अपना स्क्रीन टाइम अगर आप कम कर लेंगे तो भी आपके घर में ये जो झगड़े हैं, डिप्रेशन का माहौल है, बेबरकती, बेसुकूनी है, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी।
اور ساتویں جو وجہ ہے جو کہ مجھے سب سے زیادہ سیریس لگتی ہے کہ گھروں میں اگر پریشانیاں اور ڈپریشن ہے، ناکامیاں ہیں، سستی اور کاہلی ہے، بے برکتی اور جھگڑے ہیں، تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے نظر بد یا حسد۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں دنیاوی معاملات کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں ٹی وی اسکرین کا، موبائل اسکرین کا ٹائم زیادہ ہے، آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے، بازاری کھانوں کو روک کر گھر کے کھانے شروع کر دیں گے۔ اور اگر آپ کے بچوں کی دوستیاں برے لوگوں سے ہیں تو آپ ان کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، آپس میں پیار محبت قائم رہے تو ایک دوسرے کے جھگڑوں اور بدتمیزیوں کو برداشت کرنے کی کوشش بھی کر لیں گے۔ لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کا گھر کا سکون تباہ ہو رہا ہے تو خدا را آج ہی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، جو بھی کمی ہے تو اسے دور کر دیں۔ اگر سب کچھ بہتر ہونے کے بعد بھی بے سکونی، بے برکتی، جھگڑے، ضد، سستی، مایوسی، بیماریاں اور ناکامیاں ہو رہی ہیں تو اللہ سے مدد لیں، کیونکہ دنیاوی معاملات ہم سب بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اگر گھر میں نیگیٹو انرجی ہے یا چاہے وہ بد اثرات ہوں یا نظر بد ہو یا حسد و جلن، تو اس کے لیے آپ کو یہ 3 عمل لازمی کرنے پڑیں گے۔ اور ان تینوں عمل کو کرنے کے بعد آپ کو میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اگر آپ کو فرق نہ پڑے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ پہلا عمل آپ نے کرنا ہے کہ روزانہ سورہ بقرہ کو 1 مرتبہ چاہے تلاوت کر لیں، چاہے آپ اس کی آڈیو چلا لیں بلند آواز سے پورے گھر میں، بس آواز اتنی ہو کہ اس کا جتنی بھی تلاوت ہے وہ ساری پورے گھر میں اس کی آواز جا رہی ہو۔ تو سورہ بقرہ کو روزانہ 1 مرتبہ اپنے گھر میں تلاوت اس کی آن کرنی ہے۔ اس سے گھر میں جتنی نیگیٹو انرجی، نظر بد، حسد، جلن ہوگی وہ بھی دور ہوگی، بیماریاں بھی جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری جو میری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ منزل آپ نے روزانہ پانی پہ پڑھ کر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں ڈالنی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی نیگیٹو انرجی ہے، نظر بد ہے، حسد ہے یا برے اثرات ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ ایون کہ اگر کسی نے جادو وغیرہ بھی کیا ہوا ہو تو اس کے اثرات بھی منزل کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو منزل کا پانی بھی روزانہ تقریباً 40 دن آپ نے یہ عمل دونوں کرنے ہیں، سورہ بقرہ کا بھی اور منزل کا بھی، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو عمل ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ آپ کو پتہ ہے مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ حسب استطاعت آپ نے صدقہ دینا ہے، چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو، کپڑے ہوں یا پیسے ہوں، آپ نے اپنے حسب حیثیت دے دینا ہے۔ اگر کچھ آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ 10 روپے روزانہ کے صدقہ دینے لگ جائیں، کسی بھی ضرورت مند کو پکڑا دیں، فقیر کو پکڑا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا مہینہ جمع کر کے اس کو 40 دن جمع کر کے اور پھر آپ نے وہ پیسے کسی کو دیے، نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے ڈیلی 10 روپے گھر سے صدقہ کر دینا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو 1 پیالی آٹا کسی کو دے دیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو جو کھانا آپ کے گھر میں پکا ہے اس میں سے 1 روٹی اور تھوڑا سا سالن کسی کو دے دیں۔ بچوں کے کپڑے کسی ان نون شخص کو صدقے کے طور پہ دے دیں، کوئی کتابیں رکھی ہیں وہ صدقے کے طور پہ دے دیں، کسی کے گھر میں تھوڑا بہت سامان ڈال دیں راشن کے طور پہ۔ صدقہ آپ نے بس دینا ہے۔ چاہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ صدقہ تو بے شک آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ تو صدقے کی تو اس قدر اہمیت ہے، اب آپ لوگوں نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ آپ کیا دے سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جتنے گھمبیر معاملات ہوتے ہیں وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں، یعنی اتنا ہی وقت لیتے ہیں ٹھیک ہونے میں، لیکن میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اگر آپ 40 روز یہ عمل تینوں کر لیں گے، سورہ بقرہ کا، منزل کا اور صدقہ کرنے کا، تو 40 دنوں کے اندر اندر ہی آپ اپنے گھر میں پازیٹیوٹی دیکھیں گے۔ سب کے بیچ میں جو جھگڑے ہیں، ناکامیاں ہیں، بے برکتی، بے سکونی ہے، ضد ہے، مایوسی، چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، یہ سب دور ہو جائے گا، اور اللہ پاک آپ سب کو بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا، اور آپ کے گھروں میں بھی پیار محبت اور امن و سکون قائم ہو جائے گا، اور جو رزق میں تنگی یا پریشانی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ اعمال سے دور ہو جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ سب کے لیے انفارمیٹو رہا ہوگا اور آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو ویڈیو اگر ذرا بھی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔